ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الحاشي الهاشمي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صلوات حضرات گرامی اطاعت بزرگان محترم، بالخصوص سروران امام مظلوم کربلا، یقیناً حضرات دور دراز سے اس تبیہ میں اور اس بستی میں آپ آئے ہیں بھروسہ پیش کرنے کے لیے، لیکن اس سلسلے تک پہنچنے کے لیے چند لمحات کی زحمت ہے اور اس منزل تک آ جاؤں گا، تب تک کچھ لوگ بھی آ جائیں گے. حضرات گرامی، آپ سب لوگ مسلسل 1 محرم 2 محرم 3 محرم 4 محرم اور یہ ڈسٹرکٹ اکبرپور یہاں کا سلسلہ یہ ہے مسلسل جلوس پر جلوس، جلوس پر جلوس، اس کے بعد جلوس، دوسرا جلوس، تیسرا جلوس، یہ سلسلہ لگا ہوا ہے. مسلسل آپ جلوس کر رہے ہیں اور ہر جگہ اسی طریقے سے کثیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کے چہرے پر شکن نمودار نہیں ہے، آپ کے چہرے پر شکن نہیں دکھ رہی ہے، آپ تھکے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ آپ زمانے کو بتا رہے ہیں تھکے ہارے لوگ رشتے داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں. کہنا آپ بس مریضی رات کے 2 بجے تک تو احمدآباد میں تھا، صبح 6 بجے چلا ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ آؤ. ہمیں نہ تھکائیے گا اللہ، ورنہ تقریر ایک گھنٹے کی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے بابا سے بڑا. آپ لوگ ادھر آئیے، اٹھ کر جائیے، اس کے اندر آئیے، آپ سب لوگ اٹھ کر کے اندر آئیے. اندر 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 آئیے. اندر باہر رہیں گے تو کہا ہاتھی کا آزاد نہیں رہے گا، اندر بیٹھیں گے تو ہاتھ آزاد رہے گا تو میرا ساتھ رہے گا. اندر آ کر کے بیٹھیے اندر. پر 20 سے 25 لوگ آ کر کے بیٹھیں گے، لہذا آپ لوگ وہاں پر نہ بیٹھیں، اٹھ کے آ جائیے یہاں، تاکہ میں وقت بالکل برباد نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ اٹھ کے باقاعدہ اندر آ جائیے گا. آپ لوگ اٹھ جائیے گا، وہاں جب ہاتھ نہیں کر کے بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ تھوڑے آزاد رہیں گے. فرش پہ آ کر کے بیٹھیں، اندر آئیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. آپ لوگ ذرا ذرا پیچھے اپنے آپ جگہ بنے گا. آئیے آئیے، جزاک اللہ. زیادہ سر اٹھانا پڑ گیا تو میں نیچے آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو گیا. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں نیچے آ جاؤں گا. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں. تھکے ہارے لوگ ابھی 10-15 لوگ ادھر بھی بیٹھیں گے، آپ لوگ پیچھے سے ادھر سے آ سکتے ہیں. تھکے ہارے لوگ رشتے داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں. جلوس کرنا، ماتم کرنا، عزاداری کرنا، یہ آپ کے حوصلوں کو میرا سلام ہے. اسی حوصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں میرا ذہن بن جائے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا ذہن بنا دیں. اسی حوصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انتخاب کیا ایک ذات کا کہ جس ذات کو عباس کہتے ہیں، جس ذات کو عباس کہتے ہیں. عباس کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں کہ عباس کسے کہتے ہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ہے تو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، مگر دعا ہے ایک نبی کی جسے سلیمان کہا جاتا ہے. اگر جناب عباس کی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے تو آئیے سنیے، ترجمہ سنیے اور لطف اٹھا لیجیے. اگر وہ شخصیت مکمل طریقے سے ذہن میں ہے
سلیمان کی دعا ہے ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین کہ اے میرے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ یا تو جناب سلیمان کے پاس پہلے سے یہ چیز تھی تو مانگی، اور نبی وہ ہوتا نہیں کہ وہ پہلے سے ہو اسی شے کا مانگنا یہ کار عبث ہے، اور نبی اسے نہیں کہتے کہ جو کار عبث انجام دے۔ اس کا مطلب یہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن یہ منصب نہیں ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے اللہ تو مجھے عبد صالح میں داخل کر دے، تو مجھے عبد صالح میں داخل کر دے۔ زمانہ تلاش کرتا رہا کون ہے عبد صالح، کون ہے عبد صالح، یہاں تک کہ چھٹے امام کا زمانہ آیا، میرا امام کا بڑا پہنچا اور مولا باپ کی قبر پر جا کے کہتا ہے السلام علیکم یا عبد صالح۔ نہ 1 گھنٹہ ہو گیا صلوات پڑھنے کا عمل جو بات بالکل طے ہے۔ اب تو السلام انجمن والے گھبرائیں گے نہیں، السلام علیکم یا عبد الصالح، ہے عبد صالح۔ ارے یار پہلے یہ یہاں والے تو سن لیں، باہر والوں کو بعد میں سنائیں گے۔ السلام علیکم یا عبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام۔ امام معصوم کہہ رہا ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام، اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام۔ ایک نبی کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے عبد صالح میں داخل کر دے، امام کہہ رہے ہیں عباس ہے عبد صالح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان جیسے نبی کی بھی خواہش ہے کہ وہ عباس کے لشکر میں داخل ہو جائے۔ اٹھ کے آ جائیے بھائی، یہاں آ جائیے، اٹھ کے آ جائیے باقاعدہ، کیوں بیٹھے بھائی، جگہ نہ ہو جگہ اندر آ جائیے۔ میں یہ یہاں ایک آدمی، پھر وہاں عباد بھائی کے بغل میں ایک آدمی، وہاں جزاک اللہ، فرش پہ جگہ نہ ہو تب پھر ادھر بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بھی آدمی کی جگہ آپ بیٹھیے گا ایسے کہ آپ کو خیال رکھیے گا اس بات کا کہ فرش اعضا ہے، جگہ آپ کو دینی ہے اور عزادار کو، یہ خیال رکھ کر کے بیٹھیے گا۔ اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام۔ سلیمان جیسے نبی کی خواہش ہے کہ وہ عبد صالح میں داخل ہو جائے۔ آئیے پھر قرآن سے جناب عباس کی شخصیت کو سنتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سن لیجئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا، بھائی شبی، ان الصفا والمروہ شعائر من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ مسلمان حج کو جائے اور صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے، دوڑ نہ لگائے تو اس کا حج قبول نہیں۔ اب آپ نے یہ سن لیا قرآن کی آیت، اب آئیے قرآن سے عباس دکھاتا ہوں، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کے سننے کو سلام کرتا ہوں، آپ کی سماعت کو کسی بد نظرے کی نظر نہ رکھے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ مسلمان حج پر جائے ان 2 محترم معظم مکرم پہاڑیوں کے درمیان میں نہ دوڑے تو اس کا حج قبول نہیں۔ علامہ سید علی مبین ابتہی وہ کہتے ہیں کہ جو فاصلہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ہے وہی فاصلہ حسین اور عباس کے روضے کے درمیان۔ جزاک اللہ، زندہ آباد۔ ہمیں کھڑے ہی ہونا ہے تو یہاں کے کھڑے ہو جاؤ، اب یہاں بیٹھا چکا میں، اگر کھڑے ہونا ہے تو وہاں کھڑے رہو گے دل دکھتا رہے گا میرا، یہاں آ کے کھڑے ہو گا۔
جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ تجربہ ہو گیا، ہمیں معلوم ہے بھرپور میں آنا ہے تو بیٹھانا کیسے، سامعین کو مولا سلامت رکھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ بیٹھتے بھی ہیں تقریر میں، چاہے وہ خاک پر بیٹھ جائیں، اور عزاداری اسی کو تو کہتے ہیں نا، عزاداری اسی حسن کا نام ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے، وہی فاصلہ حسین اور عباس کے روضے کے درمیان میں ہے۔ علامہ سید علی مبید ابتہی وہ کہتے ہیں اللہ جانے، کاش اس نزاکت کو آپ محسوس کر لے جائیں، وہ کہتے ہیں اللہ جانے یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ۔ مولا عباس آپ کے دلوں میں بستے ہیں نا، اللہ جانے یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا علامہ آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، مگر ایک جملہ کہوں گا، نہ یہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق، اس لیے کہ اگر لاشیں بس بنی اسد والوں نے دفنائے ہوتے تو یہ اتفاق ہوتا، مگر چوتھے امام نے دفنایا ہے تو یہ اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہی فاصلہ رکھا جائے جو صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے۔ آپ زمانہ کیا سمجھے کہ عباس کی ذات ہے کیا، زمانہ کیا سمجھے کہ یہ ذات کتنی بلند ذات ہے۔ نبی تمنا کر رہے ہیں جناب عباس کے گروہ میں داخل ہونے کی، اور یہ سارے عزادار کی تمنا ہے کہ ہم جب مر جائیں، جب اٹھیں تو اسی لشکر میں ہو کہ جس کے سردار عباس ہو۔ ہائے ہائے، اسی لشکر میں ہو کہ جس کے سردار عباس کی ذات۔ ایک جملے میں سن لیجئے، ایک عالم دین وہ کہتے ہیں، وہ مرثیہ لکھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کا، لکھتے لکھتے کہنے لگے کہ عباس، وہ کہتے ہیں کہ روز عاشور امامت عباس کی پناہ میں تھی۔ روز عاشور امامت، اس کی نزاکت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ روز عاشور امامت عباس کی پناہ میں تھی۔ اتنا لکھا، قلم روک دیا، کہیں میں نے غلط تو نہیں لکھ دیا ہے۔ رات ہوئی، سو گئے، خواب میں مولا حسین آئے، کہا علامہ تم نے اپنا قلم کیوں روک دیا؟ کہا مولا مجھے لگا کہ میں نے کہیں کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا۔ مولا نے فرمایا نہیں، آگے لکھو، میں حسین کہہ رہا ہوں، صرف امامت نہیں، حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ حسین عباس کی پناہ میں۔ ایک عالم ربانی قبلہ شبی عباس صاحب، ایک عالم ربانی مصر سے تعلق رکھنے والے، ڈاکٹر طالب مصری، ڈاکٹر بھی، عالم بھی، حکیم بھی، قاری بھی، حافظ قرآن بھی۔ عباس کی ذات کو دیکھیے، قاری بھی، حافظ قرآن بھی، مگر عقیدہ دوسرے برادران کا۔ جوان بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، بڑا پریشان ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا، سب نے کہہ دیا کہ اب تیرا بیٹا نہیں بچے گا۔ جب سب نے کہہ دیا تیرا بیٹا نہیں بچے گا تو اپنے بیٹے کو گھر پہ لایا، بستر پہ سلایا، مصر کی گلیوں میں ٹہلنے لگا، رو رہا ہے، غمزدہ ہے اور ٹہل رہا ہے۔ عباس کی ذات دیکھنا کسے کہتے ہیں؟ روتے ہوئے آپ ہی کے جیسے مصر میں کسی سیاہ لباس والے نے، کسی مولا کے چاہنے والے نے ڈاکٹر طالب مصری کو دیکھا، قریب آیا، کیا بات ہے ڈاکٹر کیوں رو رہے ہو؟ کہا جوان بیٹا تھا، سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اب جس کا بیٹا اس سے جدا ہونے والا ہو وہ آنسو نہ بہائے تو کیا کرے؟ کہا کیوں، تم تو ڈاکٹر ہو، علاج کر لو، تم حکیم ہو، علاج کر لو، قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن سے علاج کر لو۔ کہا سب کچھ کر کے دیکھ چکا، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ ہے اس مولا کے عزادار نے کیا کہا ہے؟ اب واقعی اگر بازوؤں کی مچھلیاں مولا عباس کے لیے دھڑکتی ہیں تو آپ بیدار ہو کر کے سن لیجئے گا۔ فرمایا اچھا، سارے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، سب نے جواب دے دیا ہاں۔ کہ پھر ایک کام کر، مولا عباس کی نظر مان لے، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا عباس کی نظر مان لے، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔
وہی ڈاکٹر طالب مصری نے یہ ارادہ کیا کہ اگر مولا عباس نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا تو میں ذات پر ایک کتاب لکھوں گا، میں ذات پر ایک کتاب لکھوں گا۔ پھر جملہ سنیے، بتا رہا ہے کہ ان سے منت مانگی جاتی ہے تو کیسی منت مانگی جاتی ہے کہ اگر مولا عباس نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا تو میں اس ذات پر ایک کتاب لکھوں گا۔ یقین کریں گھر پہنچا نہیں تھا، بیٹا ٹہل رہا تھا، قریب گیا، بیٹے کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، بیٹے کو گھر میں چھوڑا، چلا مصر کی لائبریری میں، بات بھائی مصر کی لائبریری میں پہنچا اور مولا عباس پہ جتنی بھی لکھی گئی کتابیں تھی سب کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اب اس نے قلم اٹھایا مولا عباس کی فضیلت میں جملے لکھنے کو، کتاب لکھنے کو۔ اب پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ قلم اٹھاتے ہی پہلا جملہ مولا عباس کے فضائل میں لکھتا ہے، او زمانے والوں جناب عباس کا اگر تم کروڑوں بار بھی شکریہ ادا کرو تو کم ہے، اس لیے کہ کربلا میں جتنی بار عباس کو روکا گیا ہے اتنی بار قیامت رک گئی ہے۔ حیدر حیدر حیدر، مزاج بنایا ذرا سا، حیدر حیدر، ہاتھوں کو آزاد کرو نا، ذرا سا مزاج بنا دو۔ ہاتھ اٹھا دیجئے بھائی، جزاک اللہ۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ عباس، آخری بات سنو اور پھر یہیں سے غازی کسے کہا جاتا ہے؟ آنسوؤں کی فرات پر 2 لمحے کے لیے روک لگائیے گا، 2 لمحے کے لیے، چونکہ پھر کہہ رہا ہوں ہاں، حالانکہ عباس کے فضائل کا کمال یہ ہے کہ سنو عباس کی فضیلت، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ 2 تذکرے ایسے ہیں کہ جن کی جتنی بھی فضیلت بیان کرو آنسو بہتے ہی رہیں گے، ایک عباس ایک مشک، جتنی بھی، لیکن 2 لمحے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں، 2 لمحے کے لیے روکیے گا خود کو۔ یزید کے سامنے 4 سر لائے گئے، مولا حسین، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور مولا عباس۔ یزید نے مولا عباس کے سر کو دیکھا، حسین کے سر کو دیکھا، کچھ نہیں کہا، اکبر کے سر کو دیکھا، کچھ نہیں کہا، قاسم کے سر کو دیکھا، کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی مولا عباس کے سر پر نگاہ پڑی تو یزید اپنے لشکر والوں سے، شمر سے، خولید سے، سنان بن انس سے، ربی بن سعد سے، سب سے پوچھتا ہے، حاذا صاحب اللواء الحسینی، یہ حسین کے علم کا علمدار ہے نا؟ تو سارے لشکر نے کہا ہاں یہ علمدار وہی ہے۔ تو یزید کہتا ہے این لواء، اس کا علم کہاں ہے، اس کا علم کہاں ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں آنسوؤں کے فرات پر روک لگائیے گا، اس کا علم کہاں ہے؟ علم منگایا جائے، علم منگایا گیا، علم آیا، یزید نے پورے علم کو دیکھا، پورے علم میں کہیں تلواروں کا نشان۔ روکیے گا 2 لمحے کے لیے، فضیلت سنانا ہے۔ فضیلت وہی ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے۔ عباس علی کے فضائل کا کمال یہ ہے کہ آپ کی فضیلت کی گواہی دشمن نے بھی دی ہے۔ پورے یزید نے پورے علم کو دیکھا، کہیں تلواروں کا نشان، کہیں نیزوں کا نشان، کہیں بھالوں کا نشان، کہیں خنجر کا نشان، لیکن جب دستہ دیکھا کہ جن ہاتھوں سے عباس نے علم کو سنبھالا تھا اس دستے میں خراش بھی نہیں تھی، اس دستے میں ایک خراش بھی نہیں تھی۔ یزید اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے، اب جو اس نزاکت کو سمجھ جائے میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ یزید کہتا ہے تم تو کہتے تھے ہم جنگ جیت کے آئے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ، یہ سمجھے، جزاک اللہ، زندہ باد، مولا سلامت رکھے، مولا سب کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ کہ تم تو کہتے تھے ہم جنگ جیت کے آئے ہیں۔ کہاں تو جیت کے آئے، کرنا علم کا دستہ بتا رہے کربلا میں ہوا کچھ اور ہے، تم نے بتایا کچھ اور ہے۔
کربلا میں ہوا کچھ اور ہے، تم نے بتایا کچھ اور ہے۔ آخری بات، وعدہ ہم دونوں کو جانا ہے کہیں، خیر میرا تو ضروری نہیں ہے لیکن شبلی صاحب کا زیادہ ضروری ہے، کہ کربلا میں ہوا کچھ اور ہے لیکن تم نے بتایا کچھ اور ہے۔ تو یزید نے سب سے پہلے شمر سے پوچھا، او شمر تو بتا، تو نے اور تیرے لشکر نے حسین اور حسین کے گھر والوں کو اور ساتھیوں کو کتنی دیر میں قتل کیا؟ تو شمر کہتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک انسان ایک روٹی کھا سکتا ہے، ہم نے ایک ساتھ حسین کے لشکر پہ حملہ کیا اور سب کو ختم کر دیا۔ یزید کہتا ہے نا، علم کا دستہ بتا رہا ہے ہوا کچھ اور ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، علم کا دستہ بتا رہا ہے ہوا کچھ اور ہے۔ تو یزید نے خولی سے پوچھا، او خولی تو بتا کہ تو نے اور تیرے لشکر نے حسین کے ساتھیوں کو کتنی دیر میں قتل کیا؟ تو خولی کہتا ہے کہ جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نچوڑا جا سکتا ہے اتنی دیر میں ہم نے حسین کے لشکر پہ حملہ کیا اور سب کو تہہ تہہ کر دیا۔ یزید کہتا ہے نا، علم کا دستہ بتا رہا ہے اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ جب سب سے جس سے پوچھا، یعنی انعام پانے کے لیے جو جتنی جلدی بتا سکتا تھا اس نے اتنی جلدی بتایا۔ تو آخر میں ربی بن سعد سے پوچھا، او ربی بن سعد تو بتا کہ تو نے اور تیرے لشکر نے، اس لشکر نے حسین کے لشکر کو کتنی دیر میں ختم کیا؟ ربی بن سعد کہتا ہو یزید یہ بتا، سچ بتاؤں یا ان کی طرح جھوٹ؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سچ بتاؤں یا ان کی طرح؟ کہ میں سچ جاننا چاہتا ہوں نا، تو سچ بتا کہ ہوا کیا ہے۔ کہ سچ جاننا چاہتا ہے تو سن، حقیقت تو یہ ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، شمر بھی جھوٹ بول رہا ہے، خولی بھی جھوٹ بول رہا ہے، سینانی بھی، یہ جتنے سردار ہیں لشکر کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ تو سچ بتا دے۔ کہ سچ تو یہ ہے کہ جب صرف اور صرف حسین کے 18 بنی ہاشم جوانوں نے تیرے 9 لاکھ کے لشکر پہ حملہ کیا ہے تو تیرے 9 لاکھ کے لشکر کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمانوں سے بجلیوں کی طرح ہماری موت ہمارے سروں پہ آ۔ زندہ باد ایسا لگ رہا تھا آسمانوں سے ہماری موت بجلیوں کی طرح ہمارے سروں پہ آ رہی ہو۔ وہ کہتا وہ بنی ہاشم کی چمکتی ہوئی تلواریں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح چلتی ہوئی تلواریں، وہ کہتا او یزید جب بنی ہاشم جوان حملہ کرتے تھے تو ہمیں یہی نہیں پتا چلتا تھا سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ او یزید جب بنی ہاشم جوان حملہ کرتے تھے ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا سوار کہاں ہے اور سواری کہاں ہے۔ او یزید ان کی سواریاں بھی الگ قسم کی تھیں۔ سوار، میں نے کہا سوار کہاں؟ ایک عالم ربانی کہتے ہیں کہ جو وفاداری حسین کے لشکر میں مولا عباس کی تھی، جملہ تو آگے ہے، جو وفاداری حسین کے لشکر میں مولا عباس کی تھی وہی وفاداری حسین کی سواریوں میں مولا عباس کی سواری کی تھی۔ وہ کہتے ہیں جو خوف مولا عباس کا یزیدیوں کے لشکروں میں تھا وہی خوف عباس کے گھوڑے کا یزیدیوں کی سواریوں میں تھا۔ وہی ربی بن سعد کہتا ہے کہ وہ بنی ہاشم کی چمکتی ہوئی تلواریں وہ جب حملہ کرتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا سوار کہاں سوار کہاں۔ میرے مولا جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ جو چیز فرش عذاب نہ سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ربی بن سعد کہتا ہے اے یزید یہ بات میں بنی ہاشم کی کر رہا ہوں، قمر بنی ہاشم ابھی نہیں بتایا۔ عباس ہے قوت کا برداشت ہے،
ایک منٹ ٹائم دیکھ لو. دیکھو ہم اس مجمع کو ادھر نہ بلاتے, کھڑے ہو اس طرح سے نہ رو پاؤ گے جو حق ہے. ہم جانتے ہیں ہم بھی کھڑے ہوتے, اس لیے ادھر آپ لوگ آ جائیے. مصاحب سے پہلے 1 منٹ اور ہے اور میں آ جاؤں گا مصاحب کی منزل ہو. ادھر آ کر کے بیٹھ جائیے آپ لوگ, اور کھڑے بھی ہونا تو ادھر آ کر کے کھڑے ہو جائیے, لیکن وہاں نہ کھڑے رہیے پلیز. جزاک اللہ, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. یہ بات میں بنی ہاشم کی کر رہا ہوں, قبر بنی ہاشم ابھی نہیں بتایا ہے تو جلدی بتانا, میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اس حسین کے لشکر کے علمدار کی حقیقت کیا ہے؟ کہا ربیع بن سعد کہتا ہے, سن لو, ربیع بن سعد کہتا ہو یزید میں ان کی بات کروں, حسین کے اس سردار نے جب تیرے میمنے پہ حملہ کیا نا تو جیسے بادلوں کی ٹکڑیاں ہواؤں میں اچھلتی ہیں, تیرے لشکر والوں کے سر ہواؤں میں اچھل رہے ہیں. کہ جب میسرے پہ حملہ کیا نا تو جیسے کوئی پرانا کپڑا ردی کی طرح پھاڑا جاتا ہو, تیرا لشکر کبھی ادھر بکھر گیا کبھی ادھر بکھر گیا. اور یہ شمر خولی, یہ سنان ابن انس, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی جلدی مار دیا, اتنی جلدی مار دیا. ان کی بات کروں, یہ تو قلب لشکر میں تھے. اس نے قلب لشکر پہ جب حملہ کیا نا تو پہلی صف کو آخری صف پہ پلٹا. لو آ گیا آخری فضیلت کا جملہ, مرضی چاہے جیسے سن لینا. ربیع بن سعد کہتا ہے پہلی صف کو آخری صف پہ پلٹا. ربیع بن سعد کہتا ہو یزید میں عباس کی فضیلت اور بہادری کہاں تک بیان کروں, بس اتنا سمجھ لے کہ اگر موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو عباس ہم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. یہ تو دشمن کا جملہ تھا, ورنہ یہ حسین کی مصلحت تھی. عباس تلوار پھینک دو, جی آقا. نیزے پھینک دو, جی آقا. عباس زرہ اتار دو, جی میرے آقا. عباس خود اتار دو, جی میرے آقا. دیکھو رونے والوں, سچ تو یہ ہے کہ اتنی دیر میں نے تمہیں انتظار کروایا, اور وہ اسی لیے تاکہ آپ جی بھر کے پرسا دے لیں. ہم کیا مصائب پڑھیں گے جیسے حسین نے کربلا میں مصائب پڑھے. الان انکسر ظہری یا اخی, اے میرے بھیا عباس تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی. وقلت حیلتی, اے میرے بھیا عباس اب حسین کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ 2 جملے آپ کے سنے ہوئے ہیں. تیسرا جملہ اگر دلوں میں اتر گیا نا, جب جب یہ جملہ یاد آئے گا, حسین کے مرثیے کا تیسرا جملہ ہے. حسین کہتے ہیں وَطَعَنَ بِي عَدُوِّي, اے عباس تیرے دشمن مجھے تانا دے رہے ہیں. اے حسین دیکھو ہم نے کیسے عباس کو مار ڈالا, ہم نے کیسے عباس کے بازو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ آمادہ ہو گئے. رونے والوں, 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے. 3 محرم, 4 محرم, 5 محرم. 2 محرم کو حسین نے بنی اسد والوں سے ایک زمین خریدی. صبح عاشور ہوئی, بنی اسد والوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے بنی اسد کے سردار, میں یہ زمین تجھے واپس کر رہا ہوں, مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے. بس خواہش اتنی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا اس زمین پہ آئے تو اسے کم سے کم 3 دن مہمان ضرور رکھنا. جی میرے آقا. کہ دوسری گزارش یہ ہے
اے بنی اسد کے سردار، جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہونا کسی اور کے در پہ نہ جانا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ جی میرے آقا۔ کہ بنی اسد کے سردار کل یہ لشکر نہیں ہوگا، یہ سپاہی نہیں ہوں گے، کل ہمارے جسم اس مقتل میں پڑے ہوں گے، ہمارے سر کوفے کی جانب لے کر کے چلیے دشمن چلے جائیں گے، کہ تم آنا ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد بنی اسد کے بچوں سے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا، بچوں مجھے معلوم ہے تم اس زمین پہ کھیلنے آیا کرتے تھے، لیکن تم 8 دنوں سے اس زمین پہ نہیں آئے ہو۔ اگر تمہارے والدین ہمارے جسموں کو دفن نہ کریں تو تم آنا کھیل ہی کھیل میں ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا۔ حسین نے کہا، اب رونے والے سنو۔ دن گزر گیا، حسین مارے گئے۔ یہ 40 کے موقع پر جو آپ کربلا جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آج خطبہ ہے قبر امام حسین کا، اس پہ جو پہلا سائبان، یہ جو اس وقت سائبان یہاں لگا ہوا ہے، یہ سائبان جو پہلا سائبان لگایا ہے وہ بنی اسد والوں نے لگایا ہے، بعد میں مختار ثقفی نے اسی کو روضے کی شکل دی ہے۔ مولا نے کہا تھا جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میرے در پہ آ جانا۔ جانتے بنی اسد والے کیا کرتے تھے؟ ہر سال ہر ملک میں مولا کے چاہنے والوں تک خطوط پہنچاتے تھے، اس میں لکھتے تھے، آؤ کربلا قبر حسین کی زیارت کے لیے، ہم جانتے ہیں اکبر کے سینے میں برچھی کہاں لگی ہے، ہم جانتے ہیں قاسم کا جسم پامال کہاں ہوا ہے، ہم جانتے ہیں عمر محمد کہاں خون میں نہائے ہیں، ہم جانتے ہیں اصغر نے ایڑیا کہاں رگڑی ہے، ہم جانتے ہیں حسین کہاں ذبح کیے گئے ہیں۔ ہر سال خطوط جاتے تھے، ہر سال زوار آتے تھے۔ ایک سال ہونے والوں ایسا آیا کہ زائروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ جب زائروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو بنی اسد کا سردار پریشان ہوا، کہاں سے اہتمام کروں، ان کے رہنے کا اہتمام، ان کے کھانے کا اہتمام، کہ یاد آیا وقت آخر میرے مولا نے کہا تھا جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ بھاگا بھاگا مولا کی قبر کے پاس آیا، کہتا مولا زائروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، سامان میں کمی محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی یہ دعا کی کہ پیچھے سے ایک شخص نے کہا، اے بنی اسد کے سردار چل میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ کہتا نہیں، میرے مولا نے کہا کہ کسی اور سے نہ لینا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ آنے والا کہتا میں تجھے اسی حسین کی قسم دیتا ہوں۔ بنی اسد کا سردار کہتا آنے والے تو مجھ سے قیامت تک کہتا رہتا میں تیرے ساتھ نہ جاتا، لیکن تو نے میرے مولا کی قسم دے کر مجبور کر دیا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب آنے والا آگے آگے، بنی اسد کا سردار پیچھے پیچھے، ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ آنے والا کہتا ہوں بنی اسد کے سردار یہ سارا سامان لے جا حسین کے عزاداروں میں تقسیم کر دے۔ بنی اسد کا سردار کبھی سامان کو دیکھتا ہے، کبھی آنے والے کو دیکھتا ہے، کبھی سامان کو دیکھتا ہے۔ اگر سمجھ گئے نا تو سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرو گے اور آنسو بہاؤ گے۔ کبھی سامان کو دیکھتا ہے، کبھی آنے والے کو دیکھتا ہے۔ بنی اسد کا سردار ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، اے آنے والے تیرے بڑے احسان ہے مجھ پر، بس ایک احسان اور کر دے، یہ سارا سامان میرے سر پہ اٹھا دے، یہ سامان میرے سر پہ اٹھا دے۔ آنے والا تڑپ گیا، او بنی اسد کے سردار میرے ہاتھ سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ایک جملہ سن لو، اب تک میں چچا بتا رہا تھا، اب تک میں چچا بتا رہا تھا، اب 2 جملے اس بھتیجی کے بارے میں سن لو جو کہتی تھی التش یا عباس، التش یا عباس، التش یا عباس۔ جانتے ہو کتنی مجبور بچی تھی؟ چھٹے امام نے جب عباس کی چہیتی بھتیجی کو سلام کیا ہے نا تو امام کہتے ہیں سلام علیک یا منکسر العظائم، میرا سلام اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی،
مجھے نہیں معلوم کس کے دل میں پتھر کا دل ہے، کس کے سینے میں پتھر کا دل ہے، کس کے سینے میں گوشت کا دل ہے جو محسوس نہ کر پائے اس جملے کو۔ میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ کبھی غور کیا یہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے؟ بتاؤ کیسے؟ ارے جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا، ارے جیسے جیسے ناکا قدم بڑھاتا تھا ہڈیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کتنی مظلوم بچی بتاؤ۔ امام زمانہ نے جب اس بچی کو سلام کیا تو پتہ ہے کیا کہے؟ کہتے ہیں السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا۔ کبھی سوچا ہے رونے والوں کہ زخم بھرا کیوں نہیں؟ ارے رونے والوں زخم بھر تو جاتا، لیکن بھرتا بھی کیسے؟ ادھر زخم بھرتا تھا، شمر کا تماچا پاتا تھا، رخسار چھوٹا، ہاتھ بڑا، ہاتھ کانوں تک۔ بس ایک جملہ اور ایک روایت مسائب تمام۔ حسین کی شہادت کے بعد میری مائیں، میری بہنیں پرسہ دینے کے لیے دور دراز سے آئی ہیں۔ میں ان کے لیے صرف ایک جملہ کہہ دوں، وقت دیکھ لیجئے یہ وقت کون سا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ میں اپنی ماں، اپنی بہنوں سے بس ایک جملہ کہوں گا، پتہ ہے اس وقت آپ میں اور آپ کی شہزادی زینب میں فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا ہے کہ آپ مجھ سے حسین کی شہادت سن رہی ہے، زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد سکینہ دو بار اپنے بابا سے ملی، ایک شام غریبہ، ایک زندان شام، ایک شام غریبہ، ایک زندان شام۔ لیکن حسین کی عزت کی قسم سکینہ کی دونوں ملاقات ادھوری رہ گئی۔ شام غریبہ میں ملی، جسم تھا سر نہیں تھا، زندان میں ملی، سر تھا جسم نہیں تھا۔ بابا تیری سکینہ کا مقدر، بابا بابا تیری سکینہ کا مقدر۔ بس اب یہ روایت سنو، پرسہ آپ نے جی بھر کے دے لیا۔ میرا چوتھا امام بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے خون جاری ہو گئے۔ ایک مولا کا عزادار بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہتا مولا خون کے آنسو رو رہے، کیا بات ہے، کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ کہ دو مصیبتیں اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے۔ مولا کون سی مصیبت؟ میں رونے والوں بھئی یہ دو مصیبتیں سن لو اور بس مجھے اجازت دے دو۔ مولا کون سی مصیبت مجھے بھی بتا دیجئے، آپ کے چاہنے والوں کو بتاؤں، اب وہ آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ مولا کہتے ہیں وہ دو مصیبتیں یہ ہیں کہ پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب بڑھا تو دن کی دھوپ میں ایک ایسی وادی میں رکا گیا، ایک ایسے چٹیل میدان میں رکا گیا کہ جہاں کوئی بھی سایہ دار جگہ نہ تھی۔ کچھ درخت لگے ہوئے تھے، سپاہی ان درختوں کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے۔ ہمیں جلتی ہوئی زمین پہ بے سایہ بیٹھایا گیا کہ میری 4 سال کی بچی نے اچانک مجھ سے کہا کہ بھیا وہ ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھا ہے، بھیا اگر اجازت ہو تو میں اس سائے میں جا کر کے بیٹھ جاؤں۔ سینے پہ ہاتھ مار کے سائل کہتا مولا پھر کیا ہوا؟ مولا کہتے کاش میں نے اپنی بہن کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی میری بہن درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی تھی، شمر نے اپنی جگہ چھوڑی، سکینہ کے رخساروں میں تماچے ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آگے بیٹھے ہو، اگر گریہ آوازیں بلند نہیں کر سکتے تو سینے پہ ہاتھ مار سکتے ہو نا، محسوس کر سکتے ہو، روئے رولائے رونے
बनाए, नहीं रो सकते तो सीने पे हाथ मार लो, मगर गमे सकीना तो महसूस करो रोने वालों, तड़प गया आने वाला। कहता मौला दूसरी मुसीबत, बस ये सुन लो। मौला कहते मुझे नहीं पता आप में कितने लोग सीरिया गए हैं, मैं भी डेढ़ साल पहले सीरिया गया था, तो आपको मैं बताऊं इस दौर में भी इबाद भाई, इस दौर में भी शाम का बाजार इतना गलीज है, इतना गंदा है कि इस दौर में भी आप अपनी नामूस को उस बाजार में ले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं इस दौर की बात कर रहा हूं, कहां हम जैसे गुनाहगार, कहां इमाम मासूम। कहते साहिब सुन, जब हमारा काफिला, लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में पहुंचाना, तो तमाशाइयों का एक हुजूम लगा हुआ था, हर तरफ तमाशाई थे। हम कोशिश कर रहे थे आगे बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। बोला फिर क्या हुआ? क्या शिम्र एक बार आया, मैं ये सुन लो, पुरसा दे दो जी भर के। शिम्र एक बार आया, कहता है वो कैदी आगे बढ़ो, हमने कोशिश की आगे ना बढ़ पाए। शिम्र दूसरी बार आया, हमने कोशिश की आगे ना बढ़ पाए। शिम्र तीसरी बार आया, हमने कोशिश की आगे ना बढ़ पाए। अब चौथी मरतबा शिम्र हवा में ताजियाना लहराता हुआ मेरे करीब आया, मेरी पुष्ट पे ताजियाने मारने शुरू किए कि अचानक मेरी बहन ने कहा, ओ शिम्र तुझे हया नहीं आती? एक बीमार जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, उसे ताजियाने मार रहा है। मौला फिर क्या हुआ? कि मेरी बहन का इतना कहना था, अब तक शिम्र जो ताजियाना मुझे मार रहा था, उसने मेरी 4 साल की बहन को वो ताजियाने मारने शुरू किए। उस वक्त सकीना ने कहा, भैया सज्जाद शिम्र से कह दो ताजियाने मारे, रुखसारों पे तमाचे न मारे। मेरे रुखसार आगे